دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک باپ ہے، عمر کا آخری حصہ، بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا، لختے جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون۔ اور پھر ایک رات خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شاید کہتے یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شاید کہتے یہ میں نہیں کر سکتا، شاید کہتے میرا بیٹا، میری جان، یہ ممکن نہیں۔ لیکن وہ باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، اور انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ قرآن کا وہ منظر جو دل ہلا دے، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ کیسا باپ ہے جو بیٹے سے پوچھتا ہے، کہتا نہیں یہ حکم ہے، ماننا ہوگا، بلکہ پیار سے پوچھتا ہے، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ وہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا: ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ! باپ بھی اللہ کا فرما بردار، بیٹا بھی اللہ کا فرما بردار، دونوں نے اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ وہ لمحہ جو تاریخ نے دیکھا، بھائیوں، وہ منظر دیکھیں۔ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لی، آنکھیں بند کی اور چھری چلا دی، لیکن چھری نہیں چلی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے پکارا: یہ ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ کو چھری چلوانی نہیں تھی، اللہ کو قربانی نہیں چاہیے تھی، اللہ کو دل چاہیے تھا، وہ دل جو اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دل پیش کر دیا۔ بھائیوں، آج ہم قربانی کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو تقوی چاہیے، اللہ کو دل چاہیے، اللہ کو وہ جذبہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو جب ہم قربانی کریں تو دل سے کریں، محض رسم کے طور پر نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کریں: یا اللہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ تیرے لیے قربان کیا، میں بھی اپنی خواہش، اپنے گناہ، اپنے نفسانیت تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا:
ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو قربانی کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انہا لتأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وظلافہا۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ وہ جانور جو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی نیکیوں میں شامل ہوگا۔ قربانی آج کے دور کا سبق ہے۔ بھائیوں، آج کی قربانی صرف جانور کی نہیں، آج کے دور میں قربانی کا مطلب یہ بھی ہے اپنے وقت کی قربانی۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنی نیند قربان کریں، اپنی مصروفیات قربان کریں، اپنے مال کی قربانی، حقداروں کا حق ادا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، اپنی آنا کی قربانی، رشتے جوڑیں، جن سے لڑائی ہے آج معافی مانگے، آج صلح کریں، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے رشتے پسند نہیں۔ اپنے گناہوں کی قربانی، جو بری عادت ہے، جو گناہ ہے، جو نافرمانی ہے، اسے آج کی قربانی کے ساتھ اللہ کے قدموں میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک ہی پیغام دیتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو سوال نہیں، تو شک نہیں، تو تاخیر نہیں، بس لبیک۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، لبیک۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا، لبیک۔ انہوں نے آگ میں کودنے سے نہیں ڈرے، لبیک۔ اور جب بیٹے کو قربان کرنے کا حکم آیا تو لبیک۔ اسلام یعنی مکمل اطاعت، اسلام یعنی مکمل سر تسلیم خم۔ بھائی اور بہنوں، آج اس ویڈیو کے بعد بس ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں، میری زندگی میں وہ کیا چیز ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے لیکن ابھی تک نہیں کی؟ شاید ایک گناہ ہے، شاید وہ ایک بری عادت ہے، شاید وہ ایک ٹوٹا رشتہ ہے، شاید وہ معافی ہے جو مانگنی ہے، آپ کو اسے بہتر عطا فرمائے گا۔ جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے بدلے جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرے اور جو احسان کرنے والے ہوں۔ بھائیو اور بہنوں، ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس عظیم قربانی کا، جس نے ثابت کیا محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور ہر چیز، ہر رشتہ، ہر خواہش اللہ کے حکم کے سامنے ثانوی ہے۔ آج دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے۔ یا اللہ، ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت دے، اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر دے، اور اپنی راہ میں ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جنہوں نے عہد پورا کیا، ہم بھی اپنے عہد پورا کریں گے۔ اللہ سے کیے عہد، بندوں سے کیے عہد، اپنے ضمیر سے کیے عہد۔ اللہم تقبل منا کما تقبلت من ابراہیم خلیلک۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو لائک کریں، اپنے گھر والوں کو شیئر کریں، اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔